بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نظر بد سے بچنا چاہتے ہو تو معوذ 3 سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ جلدی رونے والے لوگ دل کے صاف اور معصوم ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو اور نہ اسے برا بھلا کہو، اور ناراضگی پر صرف گھر میں اس سے علیحدگی اختیار کرو۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھائیں، افاقہ ہوگا۔ پاؤں کے تلوؤں پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہو تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کریں، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل اور مصیبت آ جائے تو صدقہ دینے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ صدقہ آنے والے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور بالوں کے گرنے کا عمل رک جاتا ہے۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ جاپانی پھل میں وٹامن اے اور وٹامن سی کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ جاپانی پھل وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ اگر جسم کی طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوزش کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو اپنے خاوند کو خوش کر دے اور جب وہ اسے دیکھے اور جب اسے حکم دے تو وہ اس کے اطاعت کرے اور اپنے مال و جان میں خاوند کی مرضی کے خلاف ایسا کام نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، کندھا اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ کھانا جب بھی کھائیں تو اچھی طرح سے چبا کر کھائیں، اس سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ جن افراد کو پتھری کی شکایت رہتی ہو وہ چقندر اور پالک کے پتے زیادہ استعمال نہ کریں۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو کھجور کھایا کریں۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں۔ سر پر زیادہ خارش کرنے سے باتیں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھاتا ہے اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ جن کو کمر کے درد کا مسئلہ رہتا ہے وہ چارپائی اور بیڈ وغیرہ کی بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں، کمر کا درد چلا جائے گا۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں مردانہ طاقت برقرار رہے گی۔ کھانا کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلانے چاہیے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو دودھ میں سونف پکا کر بچوں کو پلانے سے درد دور ہوتا ہے۔ پیشاب میں انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھروں اور دیگر حشرات الارض کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کر لینے سے مثانے اور معدے کی تیزابیت کی شکایت دور ہوتی ہے۔
جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ سیب کا استعمال کرنے سے انسان کا دل طاقتور رہتا ہے۔ ناشتے میں چاکلیٹ کھا لینے سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں والی جنتی بیوی کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ پہنچا، وہ تو تیرے پاس بس مہمان ہے، وہ عنقریب تجھے چھوڑ کر ہماری طرف چلا آئے گا۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ توری اور شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل سے مالش کرنے سے ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوگا۔ گائے کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پینے سے قد لمبا ہوتا جائے گا۔ شدید کھانسی اور زکام کی صورت میں لہسن کی چٹنی بنا کر کھائیں۔ آم کو دہی میں شامل کر کے کھانے سے بڑھتے ہوئے وزن پر قابو پا سکتے ہیں۔ امرود کا گودا اور سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت گوری ہو جاتی ہے۔ متلی اور قے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دیں، شفا نصیب ہو جائے گی۔ اندھیرے میں موبائل استعمال کرنے سے چہرہ وقت سے پہلے بوڑھا دکھائی دیتا ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کریں۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کریں کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو کھاتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ گرم کھانے کو ٹھنڈا کر کے استعمال کیا کریں، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کریں۔ کم بولنا اور کم کھانا بھی لمبی عمر کا راز ہے۔ نہانے والے پانی میں 2 چمچ لیموں کا رس ملا کر نہانے سے نہ صرف تھکن غائب ہو جائے گی بلکہ جلد بھی خوب صاف ہو جائے گی۔ بادام اور پستہ کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد یا لکوریا ہو جاتا ہے تو آپ روزانہ صبح کے وقت اٹھ کر 10 بادام کھا لیا کریں، آپ کو دونوں تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو، بڑھاپے میں بھی گھٹنے میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک رات میں ختم ہو جائیں گی۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اجوا کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو وہ روزانہ سونف کھایا کرے، اس کی نظر تیز رہے گی۔ پپیتا میں وٹامن سی، فولاد، کیلشیم اور پوٹاشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے اسے زندگی بڑھانے والا پھل بھی کہتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرو، آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ 7 گھنٹے سے کم سونے سے عمر میں کمی آنے لگتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں گڑ کھانے سے ماہواری کے دوران ہونے والے پیٹ درد اور سر درد سے نجات ملے گی۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کا تیل 200 گرام اور لہسن 50 گرام لے کر دونوں کو آپس میں مکس کر کے گرم کر لیں اور یہ تیل چھان کر جسم کی مالش کریں، خارش دور ہو جائے گی۔ جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کیا کریں، ممکن ہو تو دہی میں دار چینی شامل کر لیا کریں، ان کا وزن اور پیٹ جلدی کم ہونے لگے گا۔ سوتے وقت آنکھ سے پانی آنے کی پرابلم ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہونے جا رہا ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے کی عادت بنانا، کسی دکھ میں پھنسے ہوئے کو سہارا دینا، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ حاملہ عورتیں اگر اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جائیں تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھیں، کسی محفل میں بیٹھے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اگر کوئی شخص بے خوابی کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ سبز چادر یا کمبل استعمال کرے۔
اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کثرت سے پانی پی لیا کریں، کیونکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگے گی، دماغ کو طاقت ملے گی اور جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم بھی شروع ہوتی ہے۔ رات دیر سے سونے کی عادت لڑکیوں میں ہارمونل مسائل کی بڑی وجہ ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ صبح ایک سیب کھائیں۔ پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لو۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلاؤ۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ معدہ صحت مند رکھنے کے لیے کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پی لیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہے ہوں تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر صاف کریں، داغ غائب ہو جائے گا۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانوں میں ڈالڈے کی بجائے زیتون کے تیل یا سرسوں کے تیل کا استعمال کریں۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خالص زیتون کا تیل استعمال کریں۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کریں۔ اپنے کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوتے ہیں وہ بہت کم بیمار ہوگا۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حیرہ پہنچا تو میں نے وہاں کے باشندوں کو اپنے سپہ سالار کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ وہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ میں خیرہ گیا تھا، میں نے وہاں کے باشندوں کو اپنے سپہ سالار کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم اسے سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت کرو، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اس لیے اللہ نے انہیں ان پر حق عطا کیا ہے۔ پیٹ کی گیس، قبض وغیرہ میں گنے کا رس بہت مفید ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل مکس کر کے بالوں میں لگائیں، بال گھنے، لمبے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ بالوں میں کنڈیشنر زیادہ استعمال کرنے سے بال بے جان ہو جاتے ہیں۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ رات کو زیتون کا تیل آنکھوں پر مسل کر سویا کریں، یہ کمزور نظر والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو لیموں کا چھلکا چبا لو۔ برتن دھوتے وقت لیموں کا استعمال کرنے سے برتن جلدی صاف ہو جاتے ہیں اور خوب چمک اٹھتے ہیں۔ بازاری اشیاء کا استعمال بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے لال چقندر کا استعمال بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ معدہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیموں ڈال کر کھاؤ۔ موٹاپے کے شکار لوگ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں۔ سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ شرمگاہ پر سرسوں کا تیل لگایا جائے تو شرمگاہ کی خارش کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ انڈے کی سفیدی تیل میں مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آئے تو یہ مثانے اور معدے کی گرمی کی نشانی ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بالائی چہرے پر لگا لینے سے چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔
رازدار آپ جتنے کم ہوں گے آپ کو دھوکے بھی اتنے ہی کم ملیں گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی حاسد کو طاقت دیتی ہیں۔ انڈے کی زردی میں بھنے ہوئے چنے ملا کر کھا لیں، 90 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا، پیشاب کی تنگی نسلوں تک ختم ہو جائے گی۔ اسبگول کا چھلکا پانی میں ڈال کر نہار منہ پی لینے سے بدن کو فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں ورنہ شوگر میں اضافہ ہو جائے گا۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔